بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 55 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دے گا کتاب کے عبارت وَإِنَّمَا وَقَعَ الشَّكُّ وَالْبَحْثُ فِي حَالَتَيْن سے لے کر وقد اختار صاحب الکفایت تک۔ طلاب کرام عزیز، کلی لحاظ سے آج کا درس گزشتہ سے پیوستہ درس ہے، یعنی گزشتہ چند دروس سے جو سلسلہ چل رہا تھا اطلاق و تقیید کے بارے میں، اسی کا ایک تسلسل ہے جو قاعدہ احترازیت القیود اور قاعدہ قرینۃ الحکمت کے بارے میں بحث چل رہی تھی، اسی کا تسلسل ہے، جس کے ذیل میں آج دو نکات بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 1، دو حالتوں کے بارے میں شک کی وضاحت کی جائے گی۔ نمبر 2، مطلق صادر ہونے کی 3 صورتوں کی وضاحت کی جائے گی، یعنی مولا سے جب مطلق امر صادر ہوتا ہے تو وہاں پہ 3 صورتیں بنتی ہیں، ان 3 صورتوں کی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا وَقَعَ الشَّكُّ وَالْبَحْثُ فِي حَالَتَيْن، مقام شک، مقام بحث و گفتگو 2 حالتوں کے بارے میں ہے۔ بزرگان کے درمیان میں بحث و شک اس بارے میں ہوا ہے کہ آیا اطلاق پر دلالت کرنے کے لیے شرط ہے قرینے منفصلہ کے ہونے کی اور مقام تخاطب میں قطر متیقن نہ ہونے کی، یا شرط نہیں ہے؟ اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دونوں شرط ہیں، بعض کہتے ہیں دونوں شرط نہیں ہے۔ اس کے بعد مثلا کہ پہلے مولا یوں کہتا ہے اکرم الفقیرہ، یہ کہہ دیا، کچھ فاصلے کے ساتھ مولا بطور مستقل و جداگانہ یوں کہتا ہے اکرم الفقیر العادلہ، فقیر العادلہ۔ تو یہاں پہ شک ہو رہا ہے کہ آیا کلام اول یعنی اکرم الفقیر یہ اطلاق ہوگا، یعنی ہر قسم کے فقیر کو شامل ہوگا، فاسق و فاجر و عادل و غیر عادل، ہاشم و غیر ہاشمی کو، یا مخصوص قسم کو؟ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس دلیل اول اکرم الفقیر کے ظہور کو اطلاق میں، اور دلیل دوم اکرم الفقیر العادل اس کے ظہور کو دیکھ رہے ہیں، تو دونوں میں ایک کا ظہور مطلق ہے، دونوں کا ظہور تقیید میں ہے۔ تو آئے یہ کلام، یہ دونوں کے درمیان میں تعارض جو دکھ رہا ہے، یہ تعارض ہے یا تعارض نہیں ہے، یا تعارض دور کیا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں بزرگان کے درمیان میں اختلاف موجود ہے۔ پہلی حالت الاولی، پہلی صورت یہ ہے کہ اذا ذکر القید فی کلام منفصل آخر، مثال دی گئی، جب کوئی بھی قید، کوئی بھی شرط، کوئی بھی وصف ایک ذکر کی جائے ایک ایسے کلام کے اندر جو کلام دوسرا جداگانہ کلام ہو پہلے سے، اکرم الفقیر اور اکرم الفقیر العادل، یہ قید ذکر کی گئی جداگانہ ایک کلام میں، یہ فہل یؤدی ذالک، ذالک یعنی قید کا ذکر کرنا ایک جداگانہ کلام کے اندر، کیا یہ سبب بنتا ہے الی عدم دلالت الکلام الاول علی الاطلاق الراسن؟ کیا یہ اس چیز کا سبب بنتا ہے کہ کلام اول یعنی اکرم الفقیر اطلاق پر بالکل دلالت نہیں کرتا، یعنی اطلاق پر دلالت اس کی منعقد ہی نہیں ہوتی؟ کما ہی الحالت فی ذکر متصلا، جس طریقے سے یہی حالت تھی اس بارے میں کہ قید کو جب اتصال کے ساتھ ذکر کیا جائے، یعنی شروع سے اکرم الفقیر العادل کہا جائے، اتصال کے ساتھ کہی جا رہی تھی، تو وہاں پہ اطلاق کے لیے ظہور ہی منعقد نہیں ہو رہا تھا، اطلاق کی جانب تبادل ہی نہیں جا رہا تھا۔ تو یہاں پہ جو اس مقام میں انفصال کے ساتھ کلام آیا ہے،
اطلاق بھی جداگانہ ہے، تقیید بھی جداگانہ ہے، قید بھی جداگانہ آئی ہے. تو یہاں پہ آیا کلام اول کے اندر جو اطلاق ہے اس کے لیے کلام اول جو ہے اس کی اطلاق پر دلالت منعقد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آیا یہ قید کا آنا دوسرے کلام کے اندر یہ سبب بنتا ہے کہ پہلے کلام کا ظہور ہی اطلاق پر منعقد نہ ہو؟ یہ سبب بنتا ہے، یہ سبب نہیں بنتا. او ان دلالت الکلام الاول علی الاطلاق تستقر بعدم ذکر القید متصلا، یا یوں ہے کہ کلام اول کی دلالت اطلاق پر مستقر ہے، ثابت ہے، مشروط ہے اس کے ساتھ کہ متصلاً کوئی بھی قید اس کے ساتھ ذکر نہ ہو. یعنی اکرم الفقیرہ کا اطلاق پر ظہور دلالت تب ہو سکتی ہے جب کوئی قید ذکر نہ کی جائے اسی کے ساتھ ساتھ اتصال کے ساتھ، تو یہ ہو سکتی ہے. والکلام المنفصل المفترض یعتبر معارضا لظہور قائم بالفعل، اور کلام جو جداگانہ آیا ہے جو قید کے ساتھ جس کو فرض کیا گیا وہ معارض یعنی وہ تعارض رکھے گا اس کے ظہور بالفعل کے ساتھ. یعنی اس کا کلام اکرم الفقیر العادل کا جو ظہور فعلی ہے اور اکرم الفقیر کا جو ظہور فعلی ہے آپس کے اندر تعارض رکھیں گے. تو وقد یقدم علیہ وفقا لقواعد الجمع العرفی، تو یہاں پہ اس کلام منفصل کو مقدم کیا جائے گا اس دلیل اول پر تاکہ مطابقت دی جا سکے، قواعد جمع عرفی کے مطابقت دی جا سکے دونوں کلاموں کے درمیان میں. یعنی ان کے دونوں کے درمیان جو تعارض نظر آ رہا ہے ابتدائی طور پر اس کو دور کیا جیسے ایسے ہے یا کیا ہے. فرماتے ہیں وَيَتَحَدَّدُ هَذَا الْبَحْثُ عَلَى ضَوْءِ معرفة أن ذلك الظهور الحالي الذي يشكل الكبرى. فرماتے ہیں کہ یہ بحث معین ہوتی ہے اس معرفت کی روشنی میں کہ یہ ظہور حالی جو ہے وہ کبرا کو تشکیل دے رہا ہے. کبرا یہ تھا کہ یعنی جس کے مقام میں جس کا وہ ارادہ نہیں رکھتا، وہ کہتا ہی نہیں، اس کا کلام ہی نہیں کرتا، یا جس کا بارے میں کلام نہیں کر رہا اس کا ارادہ ہی نہیں رکھتا. تو آیا حال یقتضی کون المتکلم فی مقام بیان تمام موضوع الحکم بشخص کلام ہی اور بمجموع کلمات ہی، آیا یہ تقاضا کرتا ہے کہ متکلم کا ہونا اس مقام میں کہ وہ متکلم اس مقام میں ہے کہ بیان کرے اپنے موضوع حکم کے کو مکمل طور پہ بیان کرے، کہ موضوع حکم کو بشخص کلام ہی یعنی اپنے معین کلام کے ذریعے سے بیان کر رہا ہے، اور مجموع کلمات ہی یا کلام کے تمام کلمات کے ذریعے سے بیان کر رہا ہے. تو فعل الاول پہلی صورت یعنی بے شخص کلام ہی اور دوسری ہے مجموع کلمات ہی. تو اس بنا پہ یکون صغرا ہو، یہاں پہ جو صغرا ہوگا اس کا یہ ہوگا کہ عدم ذکر القید متصل بالکلام، کہ کلام کہ قید ذکر نہیں ہو یہ اتصال کے ساتھ، متصلاً قید ذکر نہیں ہو کلام کے ساتھ بلکہ جداگانہ ہوئی ہے. جس طریقے سے مثالوں میں آپ نے ملاحظہ فرمایا یکون ظہور الکلام فی الاطلاق منوطا بعدم ذکر القید فی شخص ذالک الکلام، بس کلام کا اطلاق میں ظہور ہونا یا مشروط ہے اس بات کے ساتھ کہ اس کلام متکلم کے اندر قید ذکر نہ ہوئی ہو تو اطلاق ہے. نتیجے میں فلا ینہدم اطلاق ختم نہیں ہوگا اس بات کے ساتھ کہ مجیء تقید فی کلام منفصل، کہ کلام منفصل میں جس کہ مولا اکرم الفقیر کہنے کے بعد فرمایا جداگانہ طور پر فرمایا کلام منفصل میں فرمایا کہ اکرم الفقیر عادل، تو یہ اس کا آنا یہ اطلاق جو پہلے کلام کا ہے ظہور در اطلاق اس کو ختم نہیں کرتا، یعنی اس کا اطلاق میں ظہور اپنی جگہ پہ باقی ہے. وعلی الثانی مجموع کلمات کے لحاظ سے تکون صغرا ہو عدم ذکر القید
वलो फी कलाम मुनफसिल। तो इसका सुगरा ये बनेगा कि कैद जिक्र ना हुई हो, अगरचे वो कैद का जिक्र ना होना कलाम मुनफसिल के अंदर। गौर फरमाइएगा, यानी अगर कैद जिक्र नहीं हुई है कलाम मुत्तसिल के अंदर तो इसका इतलाक पर ज़ुहूर है। ठीक है, अब फरमाते हैं कि अगर हत्ता कलाम मुनफसिल के अंदर कैद जिक्र नहीं हुई है तब भी इसका इतलाक पर ज़ुहूर है। तो फ़यनहदिमु अस्लु ज़ुहूर बिमजील कैद फी कलाम ना का नतीजा क्या होता है कि खुद अस्ल ज़ुहूर ही खत्म हो जाता है, यानी ज़ुहूर इतलाकी खत्म हो जाता है इस बात के जरिए से कि कैद आई है दूसरी कलाम मुनफसिल में। यानी अकरमिल फकीर अल आदिल कहना मौला का बाद वाले कलाम में ये बता रहा है कि अकरमिल फकीर का जो ज़ुहूर है, असल ज़ुहूर, बुनियादी ज़ुहूर, इतला के अंदर ज़ुहूर वो खत्म है। अब यानी जो वाजिबुल अमल होगा वो फकीर आदिल होगा। अब फैसला कौन बात है कि वल मुतअय्यिनु बिल विजदानिल उर्फी अल अव्वलो, विजदान उर्फी के जरिए से जो मुअय्यन है वो पहली सूरत है। वो कह रही कौन सी? बेशक से कलाम ही बल यल्ज़मु अल सानी, बल्कि दूसरे बेमजमूए कलामाती के जरिए की बिना पे लाजिम आ रहा है कि आदम इम्कान तमस्सुक बिल इतलाक, कि आप इतलाक के साथ तमस्सुक कर ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं आपके इतलाक के साथ तमस्सुक करें। कहां पे? फी मवारिद इहतिमाल बयान मुनफसिल, जहां पे ये इहतिमाल पाया जाता हो कि बयान मुनफसिल मौला की जानिब से आ सकता है। क्यों? लिअन्न ज़ुहूर अल कलाम फिल इतलाक इज़ा कान मनूतन बिअदम ज़िक्र अल कैद, जैसे फर्ज भी यही है वला मुनफसिलन, कि आप कहते हैं कि कलाम का ज़ुहूर इतलाक में तब है जब उसके लिए कैद जिक्र ना हो, ना कैद मुत्तसिल ना कैद मुनफसिल कलाम मुनफसिल के अंदर, तो तब इतलाक के अंदर ज़ुहूर रखता है। तो जब ऐसे है तो फला युमकिन इहराज़ इहतिमाल वुरूदिल कैद फी कलाम मुनफसिल, तो कैसे आप इतला, मुमकिन ही नहीं कि आप इतला को मुहरज कर सकें, साबित कर सकें जब कैद के आने का एहतिमाल पाया जाता हो कलाम मुनफसिल में। यानी इतला ये आप कहते हैं हो सकता है कि मौला ने मुक़य्यद किया हो इकराम को फकीर आदिल के साथ, ये खुद एहतिमाल का होना माने बन रहा है कि अकरमुल फकीर के लिए इतलाक में ज़ुहूर ना हो। असानियत, दूसरा मरहला, इज़ा कान हुनाका क़द्रुन मुतयक्कनुन फी मकाम तखातुब, जब यानी वहां पे जो शक हालत हो रहा है, दूसरी जहां पे शक हो रहा है, महल गुफ्तगू हो रहा है दूसरी हालत में, वो ये है कि जब वहां पे कद्र मुतयक्कन हो मकाम तखातुब के अंदर। सबसे पहले तकद्र मुतयक्कन यानी मुतलक के जो मुतलक मौला ने बयान फरमाया हो उसके चंद हिस्से हों और जो हुक्म किया जा रहा हो वो हुक्म शामिल हो उन मुतलक के चंद हिस्सों में से बाज़ हिस्सों को शामिल हो, तो इसको कहा जाता है कद्र मुतयक्कन। ये कद्र मुतयक्कन फरमाते हैं, जब ये कद्र मुतयक्कन मकाम तखातुब में यानी मकाम गुफ्तगू में है तो फहल अमनाओ, ये कद्र मुतयक्कन का मकाम तखातुब में होना क्या माने बन रहा है, रुकावट बन रहा है कि अन दलालतिल कलाम अला इतलाक, इस बात से कि कलाम अपने इतलाक पर दलालत कर रहे, यानी इससे रुकावट बन रहा है, माने बन रहा है या नहीं, कि इतलाक व दलालत करने से ये माने बन रहा हो औला या माने नहीं बन रहा। ये सवाल है, इसके जवाब के लिए फरमाते हैं वतौज़ीह ज़ालिक, इसके जवाब की वजाहत के लिए कि अन्नल मुतलक इज़ा सदरन मिनल मौला, कि जब मुतलक मौला से कोई भी किसी भी किस्म का कलाम मुतलक सादिर होता है मौला से, मसलन यूं कि अकरमिल फकीर, तो फतारतन, तो यहां पे तीन सूरतें बनती हैं। ठीक, मतलब मौला के अकरमिल फकीर, तो ये हुक्म इकराम अकरीम फकीर बसरी को शामिल है या फकीर कूफी को शामिल है, या बराबर एहतमाल पाया जाता है, या दोनों को शामिल है, तो यहां पे कद्र मुतयक्कन नहीं होगा। यानी अगर एहतमालात तकाफ़ु हों, तताबुक हों, तो यहां यकीन समझें कि कद्र मुतयक्कन नहीं। पहली सूरत यह बनेगी कि तकून हिस्सुहु, मुतलक के जो हिस्से हैं मुतकाफ़िअतन फिल इहतिमाल, तमाम बराबर हों। यानी मुतलक कौन सा है? अकरमिल फकीर के अंदर फकीर के फर्ज करें, फकीर के फकीर एक है फकीर बसरी, एक है फकीर
کوفی، ایک ہے فقیر فرض کریں مدنی، ایک ہے فقیر فرض کریں پاکستانی، یہ بن گئے حصے، ٹھیک ہے۔ اگر احتمال کے اندر سب کے سب حصے برابر ہوں، یہ نہیں ہو سکتا اکرام کا حکم فقیر بصری کے لیے ہو، فقیر کوفی کے لیے، یہ بھی بالکل احتمال ساروں کے لیے برابر ہے، تو فیکون من الممکن اختصاص الحکم بہاد لست دون تلکا، تو ممکن ہے کہ حکم مخصوص ہو اس حصے کے ساتھ اس کے ساتھ نہ ہو، یعنی یہ احتمال پایا جاتا ہو کہ بصری کے ساتھ ہو کوفی کے ساتھ نہ ہو، یا بالعکس کوفی کے ساتھ بصری کے ساتھ نہیں، یا شمول ہی لہما معن، یا حکم شامل ہو دونوں کو، یہ احتمال پایا جاتا بالکل کوئی ممکن نہیں۔ وہذا معنی ہو عدم و قدر، عدم و وجود قدر متیقن، اس کا معنی یہ ہے کہ قدر متیقن موجود نہیں، یعنی جب احتمال کی ترجیح ہے کہ ایک کے لیے ہو سکتا ہے دوسرے کے لیے نہیں، تو یہاں پہ سمجھے کہ قدر متیقن نہیں ہے۔ وفی مثل ذالک تتم قرینۃ الحکمت، اور جہاں پہ قدر متیقن نہیں ہے تو یہاں پہ قرینہ حکمت ہوگا بلا شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب مقدمات حکمت پورے ہیں تو اطلاق پر دلالت یقیناً ہے۔ وثانیتاً، دوسرا مرحلہ ہے کہ تکون احدى الحصتین اولا بالحکم من الحصۃ الاخرى، مثلا مطلق کے دو حصے ہوں، دو حصے کیے جائیں، وہی فقیر بصری و فقیر کوفی، مثلا ایک اولا ہو دوسرے حصے سے اولیت رکھتا ہو، لیکن یہ اولیت خارج سے سمجھی جائے، کس طرح غیر انہا اولیتن علمت من خارج ذلك الکلام الذي اشتمل على المطلق، لیکن مولا نے جو کلام مطلق فرمایا ہے اس کلام کے خارج سے سمجھا جائے کہ ایک حصہ اس کا مطلق کا ایک حصہ اولویت رکھتا ہے، بہتر رکھتا ہے دوسرے حصے سے، مثلا وہی اکرم الفقیر ہے، تو ابتدائی طور پر یہاں پہ اکرم الفقیر میں تین احتمال پائے جاتے ہیں، ایک یہ حکم فقیر عادل کو شامل ہو، یہ احتمال بھی ہے، دوسرا فقیر فاسق کو بھی شامل ہو، تیسرا احتمال دونوں کو شامل ہو، لیکن خارج سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ حکم فقیر عادل کے ساتھ اولویت رکھتا ہے، کیونکہ فقیر عادل شریعت کے قریب ہے فقیر فاسق کی بنسبت، لہذا یہاں پہ بھی قدر متیقن نہیں ہوا بلکہ مقدمات حکمت جاری ہوں گے۔ وہذا ما یسمى بالقدر المتیقن من الخارج، اس کو کہا جاتا ہے قدر متیقن ہے خارج سے ہے، والمعروف فی مثل ذلك تمامیت قرینہ حکمت اذن، یہاں پہ پہلے کی طرح مقدمات حکمت مکمل ہیں، جب مقدمات حکمت مکمل ہیں تو اطلاق سمجھ میں آئے گا۔ وثالثتاً، تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ یکون نفس الکلام صریحا فی تطبیق الحکم علی احدى الحصتین، جب ہم نے مطلق کے دو حصے کیے، خود کلام صراحت رکھتا ہو اس بات میں کہ حکم کو تطبیق دے دو حصوں میں سے کسی ایک بار، مثلا فقیر عادل کے ساتھ، اب یہ دیکھیے کلام خود، مثلا اس کی مثال دے رہے ہیں، کما اذا کانت ہیا مورد السوال، مثلا وہی حصہ جو ہے احدى الحصص کی جنب، وہی حصہ جو مقام سوال میں آیا ہے، وجاء المطلق، مثلا پھر مطلق آئے، کل جواب هذا السوال من قبیل، مثلا اس سوال کا جواب یوں آئے کہ ان یسأل شخص من المولا عن اکرام الفقیر العادل، کہ مولا سے کوئی شخص پوچھتا ہے فرض کر کے امام سے فقیر عادل کے احترام کرنے کے بارے میں کہ مولا فقیر عادل کا احترام کرنا واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ تو مولا اس کے بارے میں یوں کہتا ہے، مطلق کہتا ہے، اس نے دیکھیے جو سوال کیا ہے یعنی ایک حصے کے بارے میں، فاسق کے بارے میں نہیں کیا، فقیر فاسق ہونا، فقیر عادل کے بارے میں، تو فیقول لہو، مولا اس کو کہتا ہے اکرم الفقیر، آپ فقیر کا احترام کریں۔ یہ جو مولا کہنا، حالانکہ باہر سے یہ سمجھا جا رہا ہے، سوال سے ہی سمجھا جا رہا ہے کہ جو سوال کیا جا رہا ہے فقیر عادل کے بارے میں، ایک حصے کے بارے میں، مخصوص حصے کے بارے میں کلام ہے، تو اس جواب بھی اسی کے بارے میں ہے، تو فہذا ما یسمى بالقدر المتيقن فی مقام تقاض، یہ مولا کا جواب آنا بطور مطلق، اس کو کہا جاتا ہے کہ قدر متیقن موجود ہے مقام تخاطب میں۔ قدر متیقن یعنی مطلق کے جو چند حصے ہیں، حکم خاص ہے اکرم کا جو مولا نے فرمایا ایک حصے کے ساتھ، جس حصے کے بارے میں سوال پوچھا گیا ہے۔ طلاب کرام، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔